خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور ایوان میں نعروں کے پلے کارڈ سامنے رکھنے اور لہرانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہ کریں، اسپیکر کی اپوزیشن کو یہ تنبیہ کی گئی ہے۔ ایوان میں ممبرز کی تقریر کا دورانیہ 7 منٹ تک محدود کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیتے ہیں، راؤ دلشاد سے بتائیے گا۔ بالکل جی، چونکہ بجٹ کے بعد پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس میں بجٹ پر عام بحث کا آج دوسرا روز ہے اور دوسرے روز غیر ضروری جو تقاریر کرنے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے منع کیا ہے ارکان اسمبلی کو اور تنبیہ کی ہے کہ 7 منٹ سے زائد کوئی بھی رکن صوبائی اسمبلی خواہ اس کا تعلق اپوزیشن سے ہے یا حکومت سے ہے وہ اس سے زائد کی تقریر نہیں کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے آج باقاعدہ جب ریمارکس دیے گئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی جانب سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیروگیٹری ریمارکس جو ہیں وہ دونوں جانب سے سامنے آتے ہیں جو کہ افسوسناک ہے اور لیڈرشپ کے لیے اس طرح سے ڈیروگیٹری ریمارکس استعمال کرنا جو ہے وہ قطعاً یہ پارلیمانی رویہ نہیں ہے، یہ غیر پارلیمانی رویہ ہے اور اس کے تدارک کے لیے اپوزیشن اور حکومتی بینچز سے پر بیٹھے اراکین اسمبلی کو جو ہے وہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور گزشتہ روز کے واقعات پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نہ صرف افسوس کا اظہار کیا بلکہ کھری کھری جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کو سنائی کہ جس طرح احتجاج کیا جاتا ہے اس کو احتجاج نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ لیڈرشپ کی تضحیق کے زمرے میں آتا ہے جس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس طرح کی پارلیمانی روایات کو ترک کرنا ہوگا کیونکہ اس سے جو ہے وہ نہ صرف مقدس ایوان کا ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ سیراصل جو گفتگو ہے خاص طور پر بجٹ کے دوران جب وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ذکر کیا کہ میں بجٹ کے دوران سننا چاہتا تھا کہ جو صوبائی وزیر خزانہ ہیں وہ کن جو انیشیٹیوز ہیں ان کا اعلان کرنے جا رہے ہیں جبکہ اسی طرح سے اپوزیشن کی تقریر میں سننا چاہتا تھا کہ کس طرح سے جو بجٹ میں جو تنقید ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تاہم اس ساری صورتحال کے پیش نظر بدقسمتی ہے کہ ایوان میں شور شرابہ ہنگامہ آرائی ہوتی رہی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بہرحال آئندہ اگر جو ہے وہ ماحول کو بہتر رکھا جائے لیڈرشپ کی توہین نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ البتہ لفظ لیلا اور ڈونکی راجا استعمال کرنے پر بھی جب وہ اس کی ممانعت کی گئی ہے اور لیڈرشپ کے لیے جو قابل اعتراض فکرے ہیں وہ کسنے سے ارکان صوبائی اسمبلی کو منع کیا گیا ہے۔ تاہم غیر ضروری تقریر کے بجائے جو ہے وہ مقصد اور بجٹ کے حوالے سے ہی تقریر کی جائے جس کا دورانیہ 7 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ جو بحث کا آغاز گزشتہ روز ہوا تھا اور اب یہ بحث جو ہے وہ آج بھی ہوگی۔ اسی طرح سے پیر کے روز جب اجلاس ہوگا اور منگل کے روز 4 روز تک بحث ہوگی، اس کے بعد کٹوتی کی تحریکیں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی۔ اپوزیشن کی جانب سے حسب روایت بجٹ پر شدید تنقید کی گئی ہے جبکہ حکومتی وزراء اور ارکان اسمبلی نے بجٹ کی نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹیوز اور خاص طور پر آپ یہ بتائیں کہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی جانب سے جو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں انیشیٹیوز تھے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ہیلتھ ایجوکیشن کے بڑھائے گئے بجٹ کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے جو ہے وہ اعداد و شمار کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو بھی کی گئی۔ تاہم دوسری جانب سے مسلسل جو ہے وہ بجٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یوں جو ہے وہ آمنے سامنے بھی ہیں ارکان صوبائی اسمبلی، حکومتی ارکان جو ہے وہ بجٹ کی تقریر بجٹ کے حق میں دلائل دے رہے ہیں جبکہ جو اپوزیشن کے ارکان اسمبلی ہیں وہ بجٹ کے جو نقائص ہیں ان پر اظہار خیال کر رہے ہیں اور حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جی، حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا راؤ دلشاد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ عدالت کا نئی ماحولیات فورس کی دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اظہار ناراضگی۔ ہائی کورٹ کا شہر میں درخت کاٹنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم سامنے آیا ہے۔
جسٹس شاہد کریم نے سموک تدارک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ محکمہ ماحولیات کی نئی فورس شہر میں نظر نہیں آ رہی۔ عدالت نے محکمہ ماحولیات کی نئی فورس کی تعیناتی اور کنار روڈ پر یلو لائن ٹرین منصوبے کی رپورٹ آئندہ سماعت پر طلب کر لی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ کنار روڈ یلو لائن ٹرین منصوبہ بنایا گیا تو نہر کنارے درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے وارڈنز کو رسک الاؤنس نہ دینے کی رپورٹ عدالت پیش کر دی گئی۔ خاتون ممبر ماحولیاتی کمیشن نے ٹریفک وارڈنز کی رسک الاؤنس بارے رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے کہا کہ پنجاب حکومت وارڈنز کو رسک الاؤنس نہیں دینا چاہتی۔ الاؤنس دینے پر 3 ارب سالانہ خرچ خزانہ پر بوجھ ہوگا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ حکومت کی مرضی ہے کہ وارڈنز کو رسک الاؤنس دے یا نہ دے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے کہا کہ مارکیٹس ایسوسی ایشن کو تمام جنریٹرز پر کیتھیڈرک کنورٹرز لگانے کا کہا ہے۔ پنجاب حکومت کنار روڈ پر یلو ٹرین منصوبہ چلانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ یلو ٹرین منصوبہ کے دوران کئی درخت کٹیں گے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ نہر پر کسی قسم کے درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کینال ہیریٹیج ایکٹ کسی قسم کے درخت کاٹنے سے روکتا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ دھواں دینے والی گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن محکمہ ماحولیات کی نئی فورس نظر نہیں آ رہی۔ عدالت نے کہا کہ گندا پانی چھوڑنے والی فیکٹریاں اپنی رپورٹ کم سے کم 6 ماہ بعد محکمہ ماحولیات کو جمع کروائیں۔ درخواست گزار خاتون نے ٹولنٹن مارکیٹ سے جانور دوسری جگہ منتقل کرنے بارے تجاویز پیش کی۔ وکیل واسا نے کہا کہ 10,000 واٹر میٹرز کی خریداری شروع کر دی ہے۔ مزید 2 لاکھ واٹر میٹرز کی خریداری سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کی گئی ہے۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے کہا کہ کینال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی درخت کاٹ کر سولر لگانا چاہتی تھی، ہم نے اس پر ایکشن لیا۔ نمائندہ پی ایچ نے کہا کہ کینال ویو ہاؤسنگ سوسائٹی میں مزید درخت بھی لگا دیے ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی اعجاز، پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل حسن اعجاز چیمہ پیش ہوئے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 27 جون تک ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پی ایس بی کی زیر نگرانی پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے انتخابات کے حوالے سے بتائیں، محمد طارق حسین پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے صدر منتخب ہو گئے، سہیل انور پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل منتخب، مقصود صدیقی، حافظ شیخ، محمد حمزہ فاروق، آصف بٹ نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ شیخ صابر، جاوید بٹ اور عمیر بھی فیڈریشن کے نائب صدور منتخب ہوئے۔ ارمغان مقیم فائنانس سیکریٹری اور محمد فیاض ایسوسیٹ سیکریٹری منتخب ہوں گے، جبکہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے 9 منتخب عہدیداروں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور دوسری جانب پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے انتخابات کے معاملے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ صدر فیڈریشن شیخ فاروق کا پی ایس بی انتخابات کا رزلٹ ماننے سے انکار سامنے آیا ہے۔ شیخ فاروق پی ایس بی الیکشن کمیشن کے خلاف ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے، عامر رضا بتائیے گا۔ اسپورٹس بورڈ میں الیکشن سے پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے، لیکن پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن نے ہی اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ میری بات ہوئی پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے جو صدر ہیں اس وقت شیخ فاروق، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم تو ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے۔ اس پٹیشن کا نمبر جو ہے جی لاہور ہائی کورٹ پٹیشن نمبر 37053/2025 یعنی سال کا پی بی ایف اگینسٹ پی ایس بی الیکشن کمیشن۔ تو اس پر جو جج ہیں محمد رضا قریشی، انہوں نے رزلٹ روک دیا ہے، یعنی آج پاکستان سپورٹس بورڈ میں جو انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے، ان کے رزلٹس اناؤنس نہیں ہو پائیں گے۔ جو ڈی جی سپورٹس ہیں پاکستان یاسر پیر زادہ، وہ بہت زیادہ جو تھے اس بات میں اظہار کر رہے تھے کہ وہ شاید کامیاب ہو جائیں گے تمام گروپس کو شامل کرنے میں، لیکن پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کو بھی ووٹ کرا دیا گیا ہے جن کا حق نہیں بنتا تھا۔ یوں یہ ایک متنازع جو معاملہ ہے وہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد الیکشنز کچھ بھی ہوں، اس کا رزلٹ کچھ بھی ہو، اس وقت تک اناؤنس نہیں کیا جا سکتا جب تک ہائی کورٹ اس کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ دعویٰ کیا ہے شیخ فاروق نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے، کہ اب رزلٹ اناؤنس نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر صاحب کا۔
यहाँ पर नाअहली की बात करेंगे महकमा स्कूल एजुकेशन की, तो 2 साल कबल 3 लाख असातिज़ा की दस्तावेज़ात ऑनलाइन किए जाने का मामला है। डाटा ऑनलाइन होने के बावजूद एक भी टीचर को सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की नहीं दी जा सकी। असातिज़ा तरक्कियों के लिए ख्वार होने पर मजबूर हो गए। असातिज़ा का कहना है कि अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस स्कूल असातिज़ा की तरक्कियों का तरीक़ाकार इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। असातिज़ा को अपनी पूरी सर्विस में बामुश्किल 2 या 3 तरक्कियाँ मिलती हैं। सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्कियों के निज़ाम को तेज़ किया जाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक महकमे तालीम में अदम सहूलियात के बायस हज़ारों असातिज़ा महकमा छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक सेसिब को मज़ीद फ़ॉल बनाया जा रहा है और असातिज़ा की तरक्कियाँ मेरिट के मुताबिक हर साल की जा रही हैं। और यहाँ बात करेंगे मेगा करप्शन के हवाले से, तो मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब लाहौर के रवा साल की बड़ी रिकवरी की गई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शेखुपुरा के अफसरान और अहलकारों के खिलाफ करप्शन तहकीकात में 2 अरब मालियत की रिकवरी कर ली गई। डीजी नैब लाहौर ने अब तक बरामदशुदा रकम का चेक सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब के हवाले किया है। डीजी नैब गुलाम सफदर शाह का कहना है कि नैब में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस शेखुपुरा के अफसरान और अहलकारों के खिलाफ मुबैना तौर पर 5 अरब मालियत के बोगस चेक्स इजरा की तहकीकात जारी है। प्ली बार्गिंग के तहत ताहाल 2 अरब की रिकवरी मुमकिन बनाई गई, जिसकी पहली किस्त कौमी खजाना में जमा करवाई गई है और मुल्जिमान के खिलाफ करप्शन शिकायत पर सितंबर 2024 में इंक्वायरी का आगाज हुआ। नैब इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंतहाई कलील मुद्दत में मुल्जिमान से 2 अरब की रिकवरी मुमकिन बनाई। नैब लाहौर इन्वेस्टिगेशन टीम ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मज़कूरा स्कैंडल में दीगर मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात ताहाल जारी है। मुतासरीन की रिकवरी के लिए करप्शन केसेस में मुल्जिमान की ज़ब्त शुदा जायदादों की फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है। और यहाँ आपको बताएं कि डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा के हुक्म पर महकमा एक्साइज इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं। बड़े बड़े डिफ़ॉल्टर्स की सरबा मोहरी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। शहर में 1 करोड़ से ज़ायद की नादहिंदा 77 प्रॉपर्टीज़ को सरबा मोहर कर दिया गया। शहर भर में कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और शहर में सरबा मोहरी का अमल ETOs की निगरानी में किया जा रहा है। ETOs जोन 4 नासिम असद की सरबराही में डिफ़ॉल्टर के खिलाफ क्रैक डाउन। लक्ष्मी चौक में 12 लाख से ज्यादा की डिफॉल्टर बट कड़ाही तिक्का को सरबा मोहर किया गया। वहादत रोड पर फजल हक डेरा को 50,000 का टैक्स अदा ना करने पर सील किया गया। अल सूब 15 लाख से ज्यादा की नादहिंदा 22 प्रॉपर्टीज को सरबा मोहर किया गया। डीजी एक्साइज के हुक्म पर रोजाना की बुनियाद पर सरबा मोहरी का अमल इस वक्त जारी रहेगा। और अब आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस का शहरियों के लिए एक और अहसन इक़दाम। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में जदीद तरीन ड्राइविंग लिस्ट सिमुलेटर्स नस्ब कर दिए गए हैं। जदीद सिमुलेटर्स नस्ब करने का मकसद महफूज और मयारी तरबियत फराहम करना। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्ज़ा फ़ारान बेग के मुताबिक पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और गुजरात में सिमुलेटर्स नस्ब किए गए हैं और दूसरे मरहले में सूबे के दीगर शहरों के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में सिमुलेटर्स नस्ब किए जाएंगे। जदीद सिमुलेटर्स की तनसीब रिवायती ट्रेनिंग सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की अमली कोशिश है। दूसरे मरहले में ज़ेरे तरबियत शहरियों को शहरात पर अमली ट्रेनिंग करवाई जाती है। शहरात पर अमली तरबियत से स्टूडेंट्स को पुरएतमाद ड्राइवर बनाया जाता है। चीनी के सट्टाबाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ रट गए। होलसेल मंडी में हुकूमती अहकाम की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हुकूमत की जानिब से चीनी के सट्टाबाजों, ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का मामला। शहर की होलसेल मंडी में हुकूमती ऐलान का कोई असर न हो सका। चीनी होलसेल में 176 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती रही। जुमे के रोज भी होलसेल मंडी में 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,800 रुपए में फरोख्त होता रहा। करियाना फरोशों ने कहा कि होलसेल रेट 176 के साथ किराया शॉपर डालकर 178 से 180 रुपए तक पड़ती है। हुकूमत ईमानदारी से बताए कि 180 रुपए वाली चीनी करियाना फरोश 164 रुपए में कैसे दे दे।
کریک ڈاؤن کرنا ہے ہول سیلر کے اوپر یا بڑا جو مافیا ہے، لیکن اب جو میں نے ابھی پتہ کیا ہے 8800 روپے کا تھیلا مل رہا ہے، 176 روپے میں مجھے پڑے گا. اب اس کے اوپر میرا کرایہ بھی ایڈ ہونا ہے، اس کے اوپر اور بھی لوازمات ہیں، وہ ایڈ کرنے کے بعد 180 روپے کے پاس یہ مجھے پڑے گی. تو 185 میں میں بیچوں تو 5 روپے بچت ہے، لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے 165 میں سیل کریں. تو کس طریقے سے کریں؟ اب کہاں پہ جائیں، کس کو بتائیں؟ پتہ سب کو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن واقعہ ہی نہیں ہو رہا. دکاندار کا کہنا تھا کہ حکومت 159 روپے پر ہول سیل دلوائے 164 روپے پر بیچنے کے لیے تیار ہے. ذخیرہ اندوز اور بڑے ڈیلرز اوور چارجنگ کے ذمہ دار ہیں. اور صوبائی وزیر خارجہ عمران نذیر کی لیگی رہنما شوکت کشمیری کے گھر آمد ہوئی ہے. لیگی رہنما کی وفات پر اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا. مرحوم کی سیاسی خدمات پر ان سے خراج عقیدت پیش کیا اور اہل خانہ کے ساتھ مشکل وقت میں ساتھ دینے کا عہد کیا ہے. صوبائی وزیر سے خواجہ عمران نذیر نون لیگ کے سینئر رہنما شوکت کشمیری کی وفات پر ان کے گھر تعزیت کے لیے پہنچے. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے فاتح خانی کی اور شوکت کشمیری کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. اس موقع پر عامر رضا، عمران منج، افتخار احمد، رانا انوار اور محمد جاوید بھی موجود تھے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا کی نشتہ کالونی میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے. کھلی کچہری میں ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر ایاز حسین سمیت ڈی ایس پی انویسٹیگیشنز شریک تھے. کھلی کچہری میں انچارج انویسٹیگیشنز، تفتیشی افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی. کھلی کچہری میں اوورسیز پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد شریک تھی. کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنے مسائل سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو آگاہ کیا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے. کوکر پیلس میں ستھرا پنجاب ورکرز کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے مالی معاونت کی گئی. ملک احسن افضل کھوکر نے چیکس تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی میں حصہ لینے والے ورکرز کو مالی امداد دی گئی. اس سلسلے میں ایک پروقار تقریب کھوکر پیلس جوہر ٹاؤن میں منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احسن افضل کھوکر تھے، جنہوں نے این 125 کے سینیٹری ورکرز میں فی کس 10,000 روپے کے چیکس تقسیم کیے. یہاں آپ کو بتائیں کہ شہید بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی. پیپلز پارٹی پنجاب کونسل کی سینئر ممبر انجم بٹ کی جانب سے اہتمام کیا گیا. فیروزپور روڈ پر شہید بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام ہوا. تقریب میں میاں مصباح الرحمان، سہیل ملک، غلام عباس میر، چودھری غلام رسول، طاہر غالب، ذاکر شاہ، ناصر علی کھوکر، علی شیر، عمران بٹ، اکرم کمبو، جاوید بھٹی، ملک لال دین، منشا پرنس، حافظ میر حمزہ، عبداللہ سمیت دیگر نے شرکت کی ہے. اور سمندروں کے عالمی دن کی مناسبت سے جامع مسجد کبریٰ میں ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیل کا اہتمام کیا گیا. قومی امن کمیٹی لاہور کی زیر اہتمام ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیل لگائی گئی. چیئرمین قومی امن کمیٹی پروفیسر سید محمود غزنوی نے شہریوں میں پانی اور شربت تقسیم کیا. اس موقع پر چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا سید عاصم مخدوم سمیت مسجد کبریٰ کی انتظامیہ بھی شریک ہوئی. پروفیسر سید محمود غزنوی کا کہنا تھا کہ گرمی میں سبیل لگانا ہر شہری کی بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے. رجسٹرڈ ملازمین کے بچوں کو میٹرک تک مفت تعلیم دلوانے کا پلان ورکرز ویلفیئر فنڈ کا دانش اسکول اتھارٹی سے معاہدہ طے پا گیا. ورکرز ویلفیئر فنڈ نے اپنے ملازمین کے بچوں کو بنیادی تعلیم کی فراہمی کے لیے ایسا اقدام کیا ہے جن اضلاع میں اسکول نہیں وہاں ملازمین کے بچوں کو میٹرک تک تعلیم فراہم کی جائے گی. ورکرز ویلفیئر فنڈ کا پنجاب کے 16 اضلاع کے دانش اسکولوں سے معاہدہ کر لیا گیا ہے. ایم او یو کے تحت ورکرز ویلفیئر فنڈ کے ملازمین کے بچے اب دانش اسکول میں داخلہ لے سکیں گے. اس وقت ورکر ویلفیئر فنڈ کے ماتحت پنجاب بھر میں صرف 64 اسکول ہیں. ملازمین کی جانب سے نئے اسکول بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. کونسل یونیورسٹی میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کارنیوال کا انعقاد کیا گیا. میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے تحت طلباء کے تخلیقی منصوبوں کی نمائش ہوئی. کارنیوال میں ڈاکومنٹریز، فلمز اور دلچسپی پروجیکٹس نے شرکاء کو متاثر کیا. کونسل یونیورسٹی میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام میڈیا کارنیوال جاری ہے جس میں ڈائریکٹر کونسل یونیورسٹی ڈاکٹر سرفراز احمد اور ایچ او ڈی میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ڈاکٹر سہیل ریاض سمیت دیگر ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈیز اور اساتذہ نے شرکت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے.